بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی متفرق مسائل سے متعلق، اور آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ طریقہ یہی ہے ہمارے محدثین کا، فقہا کا، کہ وہ دین کو سمجھاتے ہیں انسان کی زندگی کے اعتبار سے۔ اس لیے ہمیشہ بات شروع ہوتی ہے ایمان سے، عقائد سے، توحید سے، اور ختم ہوتی ہے میراث اور وصیت پہ، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا اختتام جب ہوتا ہے تو اس کی دنیا سے جانے کے ساتھ جو لیکن سے بعض باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں تو لہٰذا اس کو دوبارہ آخر میں ایک اعادہ ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں طالب علمی کی زبان میں کہتے ہیں مسائل شتیٰ، متفرق مختلف قسم کے مسائل۔ تو آج کی مجلس میں بھی چند ایسے مسائل ہیں جو مختلف چیزوں سے، معاملات سے متعلق ہے۔ کچھ مسائل کا تعلق قرآن کریم کی تلاوت سے ہے، کچھ کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت اچھی طرح نہ کر سکتا ہو تو اس کو گھبرا کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں ایسا آدمی جو آخری عمر میں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس سیکھنے کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں تکلیف ہو، دشواری ہو، عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان جو ہے یہ سخت ہو جاتی ہے۔ پھر جو چیز بچے بچپنے میں سیکھ لیتے ہیں بڑی عمر میں کتنی مشکل ہوتی ہے، تو جب وہ تکلیف ہوگی پڑھنے کے اندر لیکن پھر بھی یہ اس کو پڑھے گا، ہمت کرے گا، ہمت نہیں ہارے گا، تو ایسے شخص کو دوہرا ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی آپ تو پڑھ نہیں سکتے ہو، پتہ نہیں کتنی جگہ آپ غلطیاں کرتے ہوں گے، تو ایسا فائدہ کیا ہے، پتہ نہیں پڑھنے میں کیا سے کیا مطلب ہو جائے، چھوڑ دیں اس کو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ آج یہ بہت سارے مسائل، بے برکتی، مصائب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم زندگیوں سے نکل گیا ہے دوست۔ اس لیے ہر شخص کوشش کرے، اگر وقت پر ہم نہیں پڑھ سکے، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن اب بھی اللہ پاک نے زندگی تو دی ہے، انسان ہمت کرے، کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، سورہ اخلاص کو درست کر لے، وہ صحیح ہو جائے، پھر آخر کی 2 صورتیں درست کر لیں، بس جتنا بھی ہو انسان پڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو اس کا اجر اللہ پاک دگنا فرما دیتے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن کریم کو پڑھ لے، چاہے حفظ کر لے، چاہے ناظرہ مکمل طور پہ پڑھ چکا ہو، تو وہ قرآن کریم کو بھلائے نہیں، اس سے تعلق ختم نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہ اس کو بھول جائے اور اب اس بھولنے کی وجہ سے یہ پڑھنے پر قادر نہ رہے تو پھر ایسا آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے دن کا کچھ وقت تلاوت کے لیے ضرور خاص کریں، جیسے ہر چیز کا وقت ہے نا، اگر دوپہر کا کھانا ہم سے رہ جائے تو شام کو ضرور کچھ کھائیں گے، کہتے ہیں یار بھوک لگی ہے، آج دوپہر کی ترتیب رہ گئی، تو دیکھیں وہاں ترتیب آؤٹ ہو گئی تو اس کی تلافی کی۔ لیکن یہ معاملہ تلاوت مہینوں کے مہینوں ہم سے رہ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔
اس لیے تھوڑا سا پڑھیں لیکن ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ ایک شخص بہت مصروف ہو، بالکل اس کو وقت نہ ملے، تو وہ ہر نماز سے پہلے بعد میں ایک ایک آیت پڑھ لے، پڑھے ضرور، اس لیے کہ ایک تعلق، ایک نسبت قائم رہتی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کو سامنے رکھ کر تلاوت کرے کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، پورے کائنات کے بادشاہ کی باتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام اور اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اس کیفیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو دل میں قرآن کی عظمت بھی بیٹھتی ہے، محبت بھی بیٹھتی ہے، پھر پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے روزوں سے متعلق ایک تو ہر مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت اور اہمیت سے تو ہر مسلمان واقف ہوتا ہے، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے ہم اس کے فضائل سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ لیکن اسی طرح میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا عمل وہ نفلی روزوں کا بھی ہے، نفلی روزے، اس کی طرف بھی آج توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اسلامی مہینے میں 3 روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا ہے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20، ایام 20 با یا ضاد، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، اور بہت بڑی فضیلت والے روزے۔ اچھا، اس کی جو برکات ہے اور آخرت کے جو درجات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک عجیب لطف کی بات آپ سے عرض کروں کہ جو ہمارے دیندار اور جڑے ہوئے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ خود ہم نے ان سے یہ بات سنی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مہینے کے ان 3 دنوں میں روزے رکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے نا، یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، اس میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بڑی عجیب برکتیں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ اللہ کی شان کے یہ مہینے کے جو یہ 3 دن ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے 13، 14، 15، اس میں جسم کے خون کا دورانیہ جو ہوتا ہے یہ بہت تیزی پر ہوتا ہے، ایک اللہ کا فطری نظام ہے۔ اور دیکھیں انہی 3 دنوں میں آپ علیہ السلام نے حکم کیا دیا کہ نفلی روزے رکھو، جسم اعتدال پر آ جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے جو شخص ان 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے بہت سارے امراض سے قدرتی طور پہ بچ جاتا ہے، بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی۔ تو اخروی فوائد اور برکات تو ہیں اپنی جگہ پر جو ہماری نظر میں رہتے ہیں، لیکن دنیاوی برکات بھی اللہ پاک نے اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ تو اس لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہر مہینے کم از کم 3 نفلی روزے رکھے، اور اگر 3 بھی مشکل ہے تو کوئی 1 دن رکھے، لیکن یہ ہے کہ نفلی روزوں کا حصہ ضرور ہو ہماری زندگیوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ رکھنے کے بعد بھی ان تمام خرابیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچنا ہے جس سے ہم رمضان کے مہینے میں بچتے ہیں۔ دوستوں، اب رمضان میں کہتے ہیں بھئی روزہ رکھا، غیبت نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، کسی کو تانا نہیں دینا، گالم گلوچ نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، یہی ساری باتیں نفلی روزے کے اندر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ نفلی روزہ رکھ لیا اب دوپہر میں جا کے ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی بچوں پہ غصہ ہو رہے ہیں، کبھی کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، یہ احتیاط اس کے ساتھ بھی ہے، اس کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ مسائل انہوں نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے متعلق بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک نعمت دی ہے جو مال کی نعمت ہے، اس لیے قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں ہر جگہ پر اللہ پاک نے مال کو تعبیر کیا خیر کے لفظ کے ساتھ، خیر کے لفظ سے۔ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے کہ مال کو خیر کیوں کہا، اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، بشرطے کہ کسب حلال کے ساتھ ہو، حلال کے ذریعے سے کمایا جائے، تو ایسا مال خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو حکم ہے اس امت کو کہ یہ اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ اب ایک خرچ تو وہ ہے جو فرض قرار دیا گیا، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں،
زکوٰۃ، کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اس کے مال پہ سال گزر جائے تو وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے نکالے گا، 1000 ہے اس میں سے 25 روپے نکالے گا، 10,000 ہے تو اس میں سے 250 نکالے گا، اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ آخر یہ تو فرض ہے اور اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب اپنی فرض زکوٰۃ بھی ادا کرے تو کوشش یہ کرے کہ اس کے لیے خود اچھا مصرف تلاش کرے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتا ہے، اور دیکھیں نا پوری دنیا کے حالات نے ہر چیز کو متاثر کیا، اور ہم میں سے ہر ساتھی کہتا ہے، ہر ایک وہ کہتا ہے بھئی آج کل حالات مالی صحیح نہیں ہے، ہمارے سارے جو ہے وہ پیمنٹیں رکی ہوئی ہے اور ریکوری نہیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کمانے والا، ایک کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی اگر متاثر ہے تو غریب پہ کیا گزر رہی ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے نا، تو ذہن میں آنی چاہیے نا۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کے سفید پوش طبقے کا خیال رکھنا آج امت کی ذمہ داری ہے۔ خود اس کا ہم احساس کریں، خود اس کو تلاش کریں۔ اور میں ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی باطل نے ہمیں اپنے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے طریقے سکھا دیے آج، کہ بھئی لائن لگوا دو، فلاں جگہ پہ راشن تقسیم ہوگا اتنے بجے سے اتنے بجے تک۔ اب وہ مسلمان لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو بن رہی ہے، عورتیں یہاں ہیں، مرد یہاں ہیں، سورج کی تپش میں دھکم پیل ہو رہی ہے، دھکے لگ رہے ہیں، گالم گلوچ ہے، پھر کوئی ان کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے لائن۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عمل ہو رہا ہے یا مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے؟ یہ کفر اور باطل نے ترتیب سکھائی کہ بھئی اس طرح کرو، اس کو فقیر بھکاری بنا کر اپنے سامنے کھڑا کرو، اس کی تصویر بھی لو، اس کو دھکم پیل پر مارو بھی، اور پھر اس کو ایک تھیلی پکڑاؤ اور پھر اس کی تصویر لے کے اس کو رخصت کرو۔ انفاق کا تو طریقہ ہے کہ خود ڈھونڈنا ہے، خود گھر تک پہنچانا ہے، اور ایسا خرچ کرنا ہے کہ آپ کا اور اللہ کے علاوہ پھر کسی کو پتہ نہیں۔ اصل تو یہ ہے دوستو، تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں کبھی بھی اس بات سے نہیں شرمانا چاہیے کہ بھئی میرے پاس تو تھوڑا سا ہے۔ بعض لوگ، ایک غریب آدمی بیچارہ، اس نے اگر زکوٰۃ نکالی، مثال کے طور پہ 500 نکلی، 600 نکلی، 1000، تو مجھے شرم آتی ہے، یار یہ اتنی سی زکوٰۃ ہے، اب جا کے کسی کو بولوں گا، کہے گا جی یہ کیا ہے؟ یہ نہیں۔ اللہ پاک کے یہاں کمیت تو مطلوب نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی کوئی سائل آ جاتا ہے دروازے پر، دینے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں ہوتی، لیکن خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ضرور دو، وَلَوْ بِفِرْسَنِ شَاةٍ، فرمایا چاہے بکری کا ایک جلا ہوا کر کیوں نہ ہو، کر یہ پایا ہوتا ہے نا، وہ جل جائے۔ یہ عرب معاشرے میں، ہمارے ہاں تو پائے ایک معزز طعام ہے نا، کہتے ہیں آج گھر میں پائے بنائے۔ عرب معاشرے میں اس کو اتنا مقام حاصل نہیں تھا، اس لیے بہت ساری احادیث میں آپ نے تشبیہ اس سے دی کہ بکری کا کر اور پایا کسی کو دے دو۔ لیکن حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی انسان کو دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دی جانے والی چیز کم ہے یا کمتر ہے یا کم درجے کی چیز ہے۔ نہیں بھائی، اللہ پاک تو دلوں کو دیکھے، آپ اپنی حیثیت کے ساتھ دے دیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات کہ زکوٰۃ کا فریضہ دینے کے بعد ایک صاحب استطاعت مسلمان اپنے آپ کو بے فکر نہ کریں، بلکہ نفلی صدقات کا، انفاق کا اور احسان کا یہ بھی کوشش کرے، جس کو ہم کہتے ہیں بھئی صاف مال میں سے۔ یہ بھی ایک حق ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مستحق ہے لیکن لفظ زکوٰۃ سے پریشان ہوتا ہے۔ دوستو، عزت نفس ہے نا، تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ بول کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مال میں سے کچھ حصہ صاف کا بھی رکھے۔ پھر سادات ہے، سادات بنو ہاشم ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن ان میں بھی غریب طبقہ ہے، ان کی خدمت کا طریقہ کیا ہے یا کون کرے گا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے۔
تو اس لیے صاف پیسوں میں سے بھی انفاق کا خرچ کرنے کا جذبہ انسان کو پیدا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، نفلی صدقہ ہے، جو بھی ہے، اس میں انسان اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے، پہلے ان کو تلاش کرے. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس میں 2 اجر ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی جو زکوٰۃ صدقات ہے وہ ادا ہو گئی، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے. لیکن آج چونکہ ہمارے روحانی امراض میں سے ایک بڑا مرض یہ ہے کہ ہم اپنوں سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں. باہر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنی بہنیں پریشان ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. چچا پریشان ہے، چچا کے بیٹے پریشان ہے، ماموں کے بیٹے پریشان ہے، پھپھی ہے وہ بیچاری پریشان ہے. واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایسی شکایتیں آتی ہے. ایک آدمی آپ کے شہر میں وہ کروڑوں کا راشن بانٹتا ہے لیکن اس کی بہن جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار. پھر بھائی ناراض ہے، وہ کہہ رہے نہیں، سگی بہن ہے. اب انسان کو کتنا اس پر دکھ ہوتا ہے دوستو. تو یہ چونکہ ایک فطری طور پہ شیطان دل میں ایک وہ لاتا ہے کہ بھئی اپنوں پر کیوں خرچ کریں، اور یہ اس لیے کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ مانتے بھی نہیں ہیں، تعریف بھی نہیں کریں گے. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. آپ اپنوں کو کچھ بھی کھلا دے، پہنا دے، پلا دے، دے دیں، لیکن وہ جاتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ایسا ہی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف سننے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اس دن کا انتظار کرنا. اس لیے اپنوں کو ترجیح دیں، اپنوں میں تلاش کریں انسان. اسی طریقے سے اپنے پڑوس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان دور دور نظر رکھتا ہے، برابر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ گھروں کی جو مستورات ہوتی ہے ان کے پاس بعض دفعہ اپنی ذاتی چیز تو نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، لیکن شوہر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اتنی اجازت تو ہے کہ بقدر ضرورت کوئی سائل آ جائے، سائلہ آ جائے، ضرورت مند آ جائے، شوہر کے مال میں سے اٹھا کر دے سکتے ہیں. لیکن اس قدر ہو کہ جس سے شوہر کو ناگواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ بھی نہیں کہ اس کی رقم میں سے بہت بڑا حصہ اٹھا لیا اور اب شوہر بیچارے کو پریشانی میں ڈال دی، یا وہ اب مہینہ کیسے پورا کرے. تو ایک ترتیب ہو. سمجھدار شوہر جو ہوتے ہیں وہ ایک لمٹ طے کر لیتے ہیں، ایک رقم دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ 2000 روپے ہے، یہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اگر کوئی آ جائے، ضرورت مند کوئی سامنے آ جائے تو آپ اپنی مرضی سے دے دیں. ترتیب بتا دیں ان کو. تو اب اگر کسی نے جذبات میں آ کر اس کی ساری تنخواہ اٹھا کے دے دی تو اپنے لیے پریشانی، مصیبت پیدا کر دی. تو بہرحال یہ متفرق مسائل تھے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم